السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، جس طرح ہم نے نومبر کے مہینے میں وحید بات صاحب کے حوالے سے ویڈیوز بنائیں، ان کے حوالے سے بات کی، ان کے فن کے حوالے سے بات کی، ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے، ان کے کریئر کے حوالے سے بات کی، اسی طرح ہم دسمبر میں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ملکہ ترنم میڈم نور جہاں کی برسی ہے، ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ تر جو ہم ویلاگس کریں گے اس پہ میڈم نور جہاں کے حوالے سے کریں گے، کیونکہ ہم نے جب ایک دو پہلے کیے تھے تو ہم نے ساتھ یہ تذکرہ بھی کیا تھا کہ ان کی شخصیت، ان کی زندگی، ان کا کریئر، ان کی فنی زندگی اور ان کی ذاتی زندگی جو ہے وہ خود ایک بڑی ہمجہت شخصیت تھیں۔ اس کے اوپر بات کرنا ایک ویڈیو یا دو ویڈیو میں پاسبل نہیں ہے۔ ان کے فن کے اوپر بات کرنا، خاص طور پہ ان کا فن جو ہے وہ بہت لامحدود قسم کا ہے اور اس کی بھی کافی ساری شیڈز ہیں، تو اس کے اوپر بات کرنا بھی ایک ویڈیو میں پاسبل نہیں۔ تو کیونکہ دسمبر میں ان کی برسی ہے تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم زیادہ تر جو ویڈیوز ہیں وہ میڈم نور جہاں صاحبہ کے حوالے سے بنا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فلم ریویو کے سلسلے ہیں اور جو نوسٹیلجیا والا سلسلہ ہے یا جو پرانی ہم چیزیں شیئر کرتے ہیں وہ سلسلہ ہے، وہ بھی کچھ رک گیا تھا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور جو مقابلہ ہے، جو ہمارے پاس ویڈیوز آپ نے دیکھی، جو I-16 جو سنگر تھے، اس کو بھی بس نیکسٹ ایک دو ویڈیو میں ہم بتا دیں گے کہ اس کے کس نے وہ جیتا ہے۔ ویسے تو سبھی نے اچھا گایا اور بڑے جوش اور جذبے سے گایا، مجھے تو سبھی کا پسند آیا۔ اس پہ بھی اس کا بھی بتا دیں گے رزلٹ۔ اور آج کے حوالے سے جس طرح میں نے بتایا میڈم نور جہاں کا تو ایک ہم سیکوینس کے ساتھ بھی چلنے کی کوشش کریں گے کہ ان کی فنی زندگی اور ان کی ذاتی زندگی اور ان کی جو سٹرگل تھی اس پہ بات کر سکیں، اس کے حوالے سے مختلف ہم کریں گے۔ لیکن جو ایک چیز میں بتاتا چلوں، جیسے دسمبر کا مہینہ ہے، میں نے کسی صحافی جو کہ میڈم نور جہاں سے ریگولر ملتے تھے، ان کا پڑھا تھا کہ جس وقت وہ لاہور سے کراچی جا رہی تھی اپنے علاج کے سلسلے میں بھی اور ویسے بھی، تو وہ اس زمانے میں وہ ان سے ملنے کے لیے گئے، تو میڈم نور جہاں نے ان سے کہا کہ شاید مجھے اس شہر نے یعنی لاہور نے بڑے دکھ دیے ہیں، میں کراچی جا رہی ہوں۔ اور جو صحافی تھے جب یہ ان کی باتیں سن رہے تھے میڈم نور جہاں صاحبہ کی، تو ان کے ذہن میں خیال آ رہا تھا، کیونکہ میڈم نور جہاں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے لاہور سے کراچی ضرور ملنے آئیے گا، آپ کا خواجہ پرویز صاحب بڑا تذکرہ کرتے ہیں اور جتنا میں آپ کے حوالے سے جانتی ہوں اتنا ہو سکتا ہے آپ میری زندگی کے حوالے سے 10% بھی نہ جانتے ہوں، 10واں حصہ بھی نہ جانتے ہوں، آپ لاہور ضرور آئیے گا۔ تو ان صحافی نے لکھا کہ مجھے ایسے لگا جیسے میری میڈم نور جہاں سے یہ آخری ملاقات ہوگی، کیونکہ میرا کراچی جانا ہو نہ ہو۔ تو آخرکار باتیں کرتے کرتے جس وقت انہوں نے ضلع ہما کو گلے لگایا، جس وقت باقی لوگوں کو گلے لگایا، تو اس وقت باتیں کرتے کرتے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ شاید میری آپ سے آخری ملاقات ہو جب وہ ملنے کے لیے، پھر وہ ایئرپورٹ بھی ان کو چھوڑنے کے لیے گئے تھے۔ تو انہوں نے پھر صحافی نے آگے لکھا کہ میرا دل دہل گیا۔ تو میں جب یہ ساری چیزیں خود پڑھ بھی رہا تھا، سوچ بھی رہا تھا، تو مجھے بڑا عجیب سا اس لیے بھی لگا کہ انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ ان تمام چیزوں کو فیس کیا۔ جو بیماری والا جو مرحلہ تھا وہ بھی بڑی بہادری کے ساتھ فیس کیا، اور ان کے اندر جو جذبہ حب الوطنی تھا وہ اتنا کوٹ کے بھرا ہوا تھا، جس کی واضح مثالیں اور گانے جو انہوں نے ملی نغمے گائے ہیں وہ بھی ہم آپ کو ویڈیوز میں بتائیں گے آگے۔ لیکن لاہور سے جس وقت وہ اپنے لاہور کے گھر کو بیچا انہوں نے، تو انہوں نے جس بچے کا جو حصہ بنتا تھا وہ اس میں تقسیم کیا برابر کا۔ اس کے باوجود وہ اتنی استطاعت رکھتی تھیں سارا کچھ دینے کے بعد کہ وہ اپنا علاج جو ہے وہ باہر جا کے کروا سکتی تھیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں باہر نہیں جاؤں گی۔ انہوں نے کچھ چیزیں جو وصیت کے طور پہ کی تھی وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز بھی، ان کی زندگی کے حوالے سے کافی ساری باتیں کی جاتی ہیں، ظاہر ہے جو سامنے ہیں کچھ ان کے خاوند نے جو بتائی، جو ان کے سابق خاوند تھے سید شوکت حسین رضوی صاحب، ان کے حوالے سے بھی منسوب ہے کہ انہوں نے بتائی تھی وہ باتیں۔ لیکن نور جہاں کی زندگی جو تھی، وہ جو بعد کی خاص طور پہ تھی، وہ تھوڑی سی ایک محرومی کا شکار تھی، کیونکہ وہ اعجاز سے محبت کرتی تھیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کراچی میں بھی ان کے جانے کا مقصد یہی تھا۔ ان صحافی کو بھی انہوں نے کہا کہ مجھے اعجاز سے اتنی محبت ہے، وہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے، میں انہیں آج تک بھول نہیں پائی۔ اور میری جو 3 بچیاں اعجاز صاحب
کی ہیں، وہ ان میں مجھے ان کی جھلک نظر آتی ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں بھی آخری جو اپنے میں زیادہ ٹائم جو ہے وہ انہی کے ساتھ گزارنا چاہوں گی تاکہ مجھے ان میں اعجاز نظر آتے رہیں۔ اور یہ قصہ تو بہت ہی مشہور ہے کہ وہ طلاق کے باوجود جس وقت اعجاز صاحب کسی کیس میں پھنس گئے تھے اور لندن میں وہ جیل میں تھے، تو میڈم نور جہاں وہاں پہ بھی گئی تھی اور انہوں نے جا کے ان سے کہا تھا کہ میرے لائق اگر کوئی خدمت ہے تو مجھے بتائیں، میں آپ کے کس کام آ سکتی ہوں۔ ایک قصہ جو ہے بہت ہی دلچسپ ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہدایتکار لقمان تھے جنہوں نے لخت جگر اور پتن وغیرہ بنائی، انہوں نے بتایا کہ ایک بار جو جنرل یحییٰ خان تھے وہ اور جنرل گل حسن تھے، وہ اور بھٹو صاحب، یہ بھٹو صاحب کے وزیر اعظم بننے سے پہلے کی بات ہے، وہ جو تھے بیٹھے ہوئے تھے کسی جگہ، تو وہاں پہ میڈم نور جہاں بھی بیٹھی ہوئی تھیں، اور انہوں نے بلکہ لفظ لکھا آلتی پالتی مار کے، یعنی بڑی چوپڑ جسے کیا کہتے ہیں چوپڑی مار کے بیٹھی ہوئی تھیں۔ تو جنرل گل حسن جو تھے وہ اور بھٹو صاحب آپس میں، کیونکہ بہت کلوز فرینڈ تھے، یحییٰ خان بھی وہاں پہ موجود تھے، یہ دونوں آپس میں جنرل گل حسن اور بھٹو صاحب باتیں کر رہے تھے۔ تو نور جہاں جو تھی وہ جب تنگ آ گئی اس باتوں سے یا شور سے، تو انہوں نے کہا کہ اوئے تسی کی ٹر لائی ہوئی ہے۔ تو وہ خاموش ہو گئے، ایک دفعہ دیکھ کے حیرانی سے انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں، وہ خیر رک گئے۔ لیکن بعد میں انہوں نے لکھا کہ بھٹو صاحب کو یہ لفظ جو تھا، یہ یاد تھا، وہ بھولے نہیں تھے۔ جب وہ وزیر اعظم بنے تو بقول ان صحافی کے بھٹو صاحب نے نور جہاں کو خوب رگڑا دیا، یعنی کہ انکم ٹیکس والوں کو ان کے پیچھے لگا دیا۔ اور اس زمانے میں وہ خبریں بھی آئی تھیں کہ انکم ٹیکس والے جو تھے وہ پیچھے آئے تھے۔ میں نے ایک دو بار یہ خبریں اپنے نوسٹلجیا والے میں اس کا ذکر بھی کیا، لیکن یہاں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے جو ارباب اختیار ہوتے ہیں وہ دیکھ لیں کس حد تک یاد رکھتے ہیں چیزوں کو اور بھولتے نہیں ہیں، کس حد تک وہ کینہ کہہ لیں یا بغض کہہ لیں یا جو بھی ہے رکھتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ وہ واقعہ تھا۔ لیکن جو سب سے زیادہ میڈم نور جہاں نے جن کے گانے گائے خواجہ پرویز صاحب کی، ان کے ساتھ تھی، ان کی دوستی تھی۔ فیض احمد فیض صاحب کے ساتھ بڑا تعلق تھا ان کا۔ تو فیض احمد فیض بتایا کرتے تھے کہ جس وقت مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، انہوں نے یہ غزل گائی، میں نے جو لکھی تھی وہ تو لکھی تھی، لیکن جس طریقے سے میڈم نور جہاں نے وہ بتاتے ہیں فیض صاحب وہ گائی مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، اس کا حق ادا کر دیا۔ عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ رائٹر جب لکھتے ہیں تو ان کا جو ایک لیول ہوتا ہے اس کا ایکسپیکٹیشنز کا یا جس کا بھی، یا جو شاعر لوگ لکھتے ہیں جو کچھ، وہ یہاں پہ ہوتا ہے۔ اس کو پرفارم کرنے والا اگر اس کا 50% بھی دے دے تو میرے خیال میں وہ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، کیونکہ آئیڈیلزم جو ہوتا ہے وہ بہت آگے کی چیز ہوتا ہے، اور جو حقیقت ہوتی ہے وہ پھر حقیقت ہی ہوتی ہے۔ لیکن فیض احمد فیض جیسا بندہ کہتا ہے کہ میڈم نور جہاں نے جب یہ غزل گائی، ایک شاعر جس کے قلم سے وہ نظم نکلی، انہوں نے کہا جس وقت انہوں نے گائی، انہوں نے اتنی شاندار گائی تو انہوں نے فیض احمد فیض صاحب نے جا کے کہا کہ آج سے یہ غزل میں آپ کو دیتا ہوں۔ بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میڈم نور جہاں نے جو حق ادا کیا، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ان کی آواز کے اندر جو ایکسپریشن ہے، جس کے اوپر ہم بعد میں بات بھی کریں گے، وہ کہیں اور نہیں ملتا ہے۔ یہ تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ جب خواجہ پرویز صاحب نے جو نہ مل سکے وہی بے وفا، بڑی عجیب سی بات ہے جو چلا گیا مجھے چھوڑ کے، وہی آج تک میرے ساتھ ہے۔ یہ غزل جو ہے خواجہ پرویز صاحب جب لے کے گئے، انہوں نے یہ شعر پڑھ کے سنائے، جو نہ مل سکے وہی بے وفا تک جو چلا گیا مجھے چھوڑ کر، تو میڈم نور جہاں حیران پریشان ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ خواجہ صاحب یہ نظم آپ نے، یہ غزل جو ہے میرے لیے لکھی ہے، کیونکہ میں نے جیسے پہلے بتایا وہ اعجاز سے بہت محبت کرتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جو چلا گیا، جو سے مراد اعجاز ہے اور میں سے مراد میں ہوں مجھے چھوڑ کے، وہی آج تک میرے ساتھ ہے، وہی آج تک میرے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ میرے لیے لکھی ہے، اور انہوں نے پھوٹ کے رونا شروع کر دیا میڈم نور جہاں نے۔ انہوں نے کہا میں یہ غزل جو ہے جی جان سے گاؤں گی، اور میں ضرور گاؤں گی، اور جس طریقے سے وہ گائی اس کا ہم چھوٹا سا کلپ آپ کو سنوائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں بات کر رہا تھا ان کی ایک وصیت کی، کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے لاہور کی نگری نے بڑے دکھ دیے ہیں، مجھے یہاں پہ نہ دفنایا جائے۔ اور آخری دنوں میں ان کے اوپر تصوف بھی کافی غالب آیا ہوا تھا جس وقت وہ وہاں پہ تھی، اور انہوں نے باقاعدہ وصیت میں یہ بھی لکھا تھا کہ ان کی قبر کو مزار نہیں بنایا جائے گا، سادی سی قبر چھوڑی جائے جس کے اوپر عمل کیا گیا۔
اور ان کے کیونکہ ان کا انتقال وہاں پہ ہوا تھا تو ان کی وصیت کے مطابق ہی جو ان کے بیٹی تھی اور جو ان کے داماد تھے حسن سردار صاحب، ان کو کافی لوگوں نے کہا کہ ان کو لاہور لے جایا جائے، لیکن وہ اس چیز پہ نہیں مانے اور انہوں نے ان کی تدفین پھر جو تھی وہ کراچی میں کی گئی، اور جس طریقے سے ان کی وصیت تھی اس کے مطابق کی گئی۔ جو غزل تھی جو چلا گیا مجھے چھوڑ کے وہی آج تک میرے ساتھ ہے، وہ کس طریقے سے انہوں نے گائی، جس کو انہوں نے کہا تھا کہ جی جان سے میں یہ غزل گاؤں گی، وہ کس طریقے سے گئی، اسی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ یہ سن لیجئے گا خود ہی۔ آج کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔